اسی طرح ابھی ہم طالوت کی بات کر رہے تھے بائبل سیشن میں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بدر سے پہلے کچھ آیات دی ہیں، بدر کے موقع سے پہلے. اور کیونکہ وہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان اب جنگ میں جا رہے تھے، یہ پہلا موقع تھا نا، تو ان کو ایک مینٹل پریپریشن کی ضرورت تھی کہ ہم کس چیز میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بدر کے واقعے میں ہم تیاری کر رہے تھے تو ان کے نمبر زیادہ تھے یا ہمارے؟ ان کے نمبر ہم سے 3 گنا زیادہ تھے. ہمارے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے، ہمارے پاس تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا، ہم ہر طرح سے ہمارا ڈس ایڈوانٹیج تھا، وہ ہر طرح سے جیتنے کا ان کا امکان تھا. یہ سچویشن تھی. اس سچویشن کے دوران اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کا قصہ نازل کیا. طالوت کا قصہ، اور طالوت کے قصے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا کہ ان کو لیڈرشپ دی جائے گی، ان کو کیوں لیڈرشپ دیں. مدینے میں اختلاف تھا، رسول کے آنے سے پہلے لیڈرشپ کس کو ملے. اوس اور خزرج میں جھگڑے ہو رہے تھے، لیڈرشپ کس کو ملے. پھر آخر میں جا کے نبی اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قصے میں طالوت کو ملتی ہے لیڈرشپ، لیکن ان کی لیڈرشپ سے کچھ کو اختلاف ہے. ان کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، ان کو کیوں ملے گی. اور منافقون کیا کہتے تھے کہ ان کے پاس، ان کو تو ہم مال کھلاتے ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے. سورہ منافقون میں یہی طعنہ وہ دیتے ہیں. اسی طرح یہاں پر وہ گئے ہیں آگے، سامنے دشمن کا سامنا کیا ہے تو پتہ چلا وہ دشمن ہم سے بہت بڑا ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور اس کی آرمیز کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں. تو ان میں سے اہل ایمان نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبت کر لی اللہ کی مرضی کی وجہ سے، باذن اللہ. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا اس بات کی کوئی ریلیونس ہے بدر کے ساتھ؟ اس سب بات کی کہ طالوت ہزاروں سال پہلے، طالوت اور ان کی فوجیں ایک بہت بڑی فورس کے سامنے آئیں، ان کو لگا وہ کوئی مقابلے کے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کتنی دفعہ ہو چکا کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آنے والا ہے. اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی قتال کی، قتال کے ساتھ اس قصے کو جوڑ کے یہ اصل میں قتال کا ہی سبجیکٹ چل رہا ہے. اصل مقصد یہ قصہ نہیں ہے، اصل مقصد وہ بات ہے جس کے لیے اہل ایمان کو تیار کیا جا رہا تھا. تو اسی لیے ہم قصے کو جو سمجھیں گے نا قرآن میں، وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک بڑے مقصد کا حصہ ہوتا ہے.